الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس سورہ آل عمران کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 121 122۔ ان آیتوں سے پہلے کی آیتوں میں پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دی گئی تھی کہ مسلمان اہل کتاب یہود نصارہ مشرکین کو اپنا دلی دوست نہ بنائے، ان سے دل سے محبت نہ کرے، کیونکہ وہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کو دوست نہیں بنا سکتے، وہ مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ مسلمان اگر ان کافروں کے ساتھ دلی دوستی رکھے گا، نقصان مسلمانوں کو ہوگا کہ مسلمانوں کی جڑوں کو یہ لوگ کھوکھلا بنا دیں گے، اندرونی طور پر مسلمان نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے اور وجہ بھی بتائی تھی، دونوں دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا نظریہ الگ الگ ہے، دونوں کا سوچنے کا انداز، دونوں کی فکریں، دونوں کا آئیڈیالوجی، دونوں کا سب الگ الگ ہے، دونوں کی فکریں الگ ہیں، منزلیں الگ الگ ہیں، زندگی گزارنے کا مقصد الگ الگ ہے۔ تو ایسے لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے؟ محبت مسلمان تو کرتا ہے کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب انسانی حساب سے بھائی بھائی ہیں، لیکن وہ لوگ محبت نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان کو چاہتے ہو کہ وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، ہمارے سہودرا ہیں، ہمارے بردر ہیں، لیکن وہ تم کو نہیں چاہتے۔ فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اے مسلمانوں تم تو تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، زبور کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے۔ تورات کو ماننے والا انجیل کا اور قرآن کو نہیں مانتا، انجیل کو ماننے والا تورات کو مانتا ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا، انجیل کو مانتا ہے۔ نہیں سمجھ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، یہ دونوں کی چال ان کے اندر ہے، تمہارے اندر نہیں ہے۔ تم تو دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہو، لیکن نقصان مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اب تفصیل کا موقع نہیں، میں صرف آپ کے ذہن کو تازہ کر رہا ہوں کہ پچھلی آیتوں میں کیا کچھ اللہ نے بیان کیا، اب آگے کیا کہا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا، دیکھو تم کو اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، ان لوگوں کو برا لگتا ہے۔ تم کو اگر کوئی مصیبت آئی، تکلیف آئی، تم اگر ہار گئے جنگ میں، خوش ہو جاتے ہیں۔ سمجھ؟ انسانیت ان کے اندر نہیں ہے، تمہارے اندر ہے، تو تم ان کے ساتھ کیوں اس طرح سے؟ اس کا یہ مطلب نہیں سب کے سب ایسے، تھوڑے اچھے بھی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، اکثر لوگوں کی حالت ہے، جو لوگ اچھے بھی ہیں، اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو ضدی ہوتے ہیں، دشمنی رکھنے والے ہوتے ہیں، حسد کینہ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا نقصان پہنچائیں گے، لیکن مسلمانوں اگر تم صبر اور تقوی کا دامن تھامے رکھو گے تو تمہیں کبھی بھی ان سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی کا دامن تھامے رکھو گے تو ان کا پلان، ان کا منصوبہ، ان کی سازشیں تمہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔
اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر کبھی مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے تو صبر اور تقوی کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں یہ تو بس تمہیدی آیتیں ہیں، آگے تفصیل ہے جنگ احد، جنگ بدر کے بارے میں۔ یہ صبر اور تقوی کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ دو جنگوں کی حالات، اس کی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ایک جنگ بدر، ایک جنگ احد۔ سب سے پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ 2 سن ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے، اور سامنے جو مد مقابل کافروں کا لشکر تھا وہ 1000 تھا، وہ بھی پورے ہتھیاروں سے لیس تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ اور مسلمان پہلی بات تو جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ تو اتفاقی کیا ہو گیا، جنگ ہو گئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہتھیار بھی نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، وہ لوگ باقاعدہ ہتھیاروں سے لیس تھے، اس کے باوجود بھی مسلمان جیت گئے۔ حالانکہ ظاہری طور پر دیکھیں گے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، جیت گئے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر اور تقوی بھرپور انداز میں مسلمانوں کے پاس تھا۔ جب صبر اور تقوی مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے تو مسلمان دنیاوی حساب سے کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں؟ کامیاب کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جب کبھی اس میں تھوڑی سی بھی کمی آ جاتی ہے مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، جیسے جنگ احد۔ حالانکہ دونوں جنگیں لڑنے والے مسلمان ہی ہیں، وہی مسلمان ہیں، لیکن جنگ احد میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، 70 مسلمان مارے گئے، جبکہ جنگ بدر میں 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے، اور اتنے ہی کم و بیش 70 گرفتار بھی کیے گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ اور یہاں الٹا کیا ہوا؟ جنگ احد میں صرف چھوٹی سی غلطی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر ایک دستہ تیر اندازوں کا، تیر چلانے والوں کا 50 قریب 50 لوگ تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا وہاں پر لشکر ادھر ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ کہا ہو سکتا ہے پیچھے سے دشمنوں کا لشکر آ جائے اور مسلمانوں کو پیس دے، مسلمانوں پر ایک بار کی حملہ کر دے، اس لیے تم لوگ چوکنا رہنا اس کے اوپر۔ جب وہاں سے دشمن آئے تو تم تیر کی بوچھار کرنا، اور وہ لوگ اس طرح سے مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے طور پہ وہاں پہ مقرر کیا تھا۔ لیکن ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، سمجھو صبر میں کمی۔ وہ لوگ دیکھنے لگے مسلمان تو ہو گئے کامیاب، سب غنیمت کا مال کیا کر رہے ہیں؟ جمع کر رہے ہیں، اس کا مطلب جنگ اینڈ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک وہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا سوچا؟ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ جنگ ختم ہونے تک، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اس لیے ہم لوگ نیچے اترنے میں کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ وہاں امیر جو تھے، اس دستے کے جو لیڈر تھے جن کو امیر بنایا گیا، انہوں نے بار بار سمجھایا، سمجھے نہیں، تھوڑے ہی لوگ رہ گئے، اکثر لوگ نیچے اتر گئے۔ بس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس ٹائم پہ کافروں کے لشکر میں کمانڈنگ کر رہے تھے، کمانڈر تھے وہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے سے جب دیکھا کہ دستہ خالی ہے، حملہ کر دیا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا؟ مسلمانوں کے 70 لوگ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، صرف ایک غلطی کی وجہ سے، صبر میں کمی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی انہوں نے لاج نہیں رکھی، یعنی غلط فہمی ہو گئی، اجتہادی غلطی، جان بوجھ کے نہیں، غلطی اجتہادی ہو گئی ان سے۔ لیکن اتنی اجتہادی غلطی پر بھی کیا ہو گیا؟ جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ اگر صبر اور تقوی ویسا ہی ہوتا جیسا
تو پھر جنگ بدر کا جیسا انجام ہوا نا، قریب قریب وہی انجام جنگ احد کا بھی ہوتا، لیکن تھوڑی سی اجتہادی غلطی کیا ہو گئی، انجام بدل گیا. سمجھ رہے؟ اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے. تو اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دی، وہ بھی خلاصہ رکھ دیا مثال کا. تفصیل جو ہے جنگ احد کا آگے آ رہا ہے، اسی طرح بدر کا بھی آگے آ رہا ہے. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اصل میں جنگ احد برپا ہونے کا اس کا پس منظر کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں. جنگ بدر میں جب مارے گئے 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے اور اتنے گرفتار کیے گئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا ہو سکتا ہے کیا، ہو گیا. غم و غصے میں تھے، انتقام کا وہ کیا بولتے ہیں، انتقام کی آگ ان کے دل کے اندر سلگ رہی تھی کہ ہمارے اتنے آدمی مارے گئے، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا. ایسے میں دل کے اندر ایک بدلے کی بھاونا وہ انگار کی طرح اندر پک رہی تھی. نے سوچا جنگ بدر قافلہ آیا تھا شام سے، ایک تجارتی قافلہ، اس کی حفاظت کے لیے ان کافروں نے کیا کیا تھا، 1000 کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا. وہاں کیا ہوا بعد میں، بدر میں جنگ ہو گئی. اب وہ جو حفاظت کے ساتھ جو قافلہ آیا اس میں جو منافع ملا، پروفٹ، سب نے طے کیا یہ جتنا سارا پروفٹ ہے یہ سارے کا سارا پروفٹ ہم آگے مسلمانوں کو ختم کرنے میں لگائیں گے. جنگ بدر 2 سن ہجری میں واقع ہوا. دوسرے ہی سال 3 سن ہجری میں شوال کے مہینے میں ان لوگوں نے پورا پلان کر کے کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو کیا کر دیا جائے، ایک بار کی مدینے پر حملہ کر کے ختم کر دیا جائے. 3000 کا لشکر لے کر کے نکلے جنگ احد میں. پلان کیا تھا، ان لوگوں نے ہم کو یہ کیا نا، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو مارا، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اس طرح بدلہ لینے کے لیے لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے احد پہاڑ کے دامن میں آ کر کے ٹھہر گئے. سمجھ رہے، 3000. وہ بھی روایت سے معلوم ہوتا ہے 700 لوگ اس میں زرہ پوش تھے. زرہ پوش بولے تو لوہے کی جیکٹ پہنے ہوئے تھے، کیا ماریں گے آپ ان کو. اور 300 گھوڑ سوار بھی تھے اور باقی سب کے سب اونٹوں پر تھے. اور ساتھ میں عورتیں بھی نظمیں گا گا کر کے ابھارنے کے لیے، جوش دلانے کے لیے. عورتیں اگر ہوتی ہے نا تو مردوں کو کیا ہوتا ہے بزدلی دکھایا تو شرم آتا ہے، اس لیے ہمت دکھاتا ہے، میری جورو دیکھ رہی ہے بول کے اور زیادہ جوش آتا ہے. سمجھ رہے، عورتوں کو بھی لے کے آئے تھے وہ لوگ. ایک کتھا کہ کوئی بھی مرد پیچھے نہ ہٹے، پورے ہمت اور جرت کے ساتھ لڑے اور مسلمانوں کو ختم کر دے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ہے، آپ کو خبر ملتی ہے کہ دشمن کا 3000 کا لشکر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اب مقابلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مقابلہ تو کرنا ہی تھا. لیکن مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں اختلاف ہو گیا صحابہ میں کہ مقابلہ مدینے کے اندر، سٹی کے اندر، شہر کے اندر رہ کر کے کیا جائے یا پھر شہر سے باہر جا کر کے کیا جائے. نہیں سمجھ، جہاں پر وہ لوگ اپنا لشکر جمع کیے ہوئے وہاں پر جا کر مقابلہ کیا جائے یا انتظار کیا جائے کہ وہ آ جائیں شہر پر حملہ کرنے کے لیے، ہم شہر میں رہ کر کیا کریں، مقابلہ کریں. اس میں اختلاف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح بزرگ جو صحابہ تھے جن کی عمریں زیادہ ہیں، تجربے کار ایکسپرٹ، ایسے تمام صحابہ کا مشورہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر کے ہم کیا کریں گے، دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے، جن لوگوں نے بھی مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو ہم شہر کے اندر رہ کر کے ہم کا مقابلہ کیا تو وہ لوگ ہار گئے، ہم لوگ جیت گئے. اس میں کیا ہوتا ہے، شہر میں عورتیں بچے بھی ہوتی ہیں، وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، دشمن کا نقصان کرتے ہیں. اس لیے شہر کے اندر مقابلہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہی تھی کہ اندر رہ کر کے کیا کیا جائے، مقابلہ کیا جائے. لیکن نوجوان جو تھے نا، اکثر نوجوان تھے، ان نوجوانوں کا مشورہ تھا، ان کی رائے تھی نہیں، اگر ہم اندر رہ کر کے مقابلہ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا، ان لوگوں کے اندر ایک بات آئے گی کہ ہم لوگ کم ہمت ہیں،
ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ شہر کے اندر چپ رہ کر کے کیا کر رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ کیا کریں گے، شہر سے باہر جا کر کے ان کا مقابلہ کریں گے، تاکہ ہماری جرت اور ہمت ان کو سمجھ رہے۔ اکثر نوجوان کی رائے یہی تھی، اصل میں اکثر ان میں وہ لوگ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو بہت افسوس تھا کہ اچھا موقع تھا، کیونکہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے جنگ میں مسلمان، ان کا بڑا مقام ہے، ان کو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دی تھی کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، آئندہ کچھ بھی تم کرو تمہاری پکڑ نہیں ہونے والی، اتنا بڑا مقام بدری صحابیوں کا۔ بہت افسوس کر رہے تھے اکثر نوجوان جو شریک نہیں ہوئے تھے۔ ابھی شریک نہیں ہونے کی، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے نا، وہ صرف تجارتی جو قافلہ تھا اس کو پکڑنے کے لیے گئے تھے مسلمان، باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا منشا تھا، اللہ کا ارادہ تھا ہو جائے جنگ، اب پتہ چل جائے ساری دنیا کو کہ اسلام برحق ہے، کفر کیا ہے، باطل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر کمزور ہونے کے باوجود مسلمانوں کو لڑایا اور مسلمانوں کو کامیابی دلایا، ساری دنیا کو بتایا مسلمان کے پیچھے ایک طاقت ہے اور وہ ہے اللہ کی طاقت۔ ایسے میں اکثر نوجوان جو شریک نہیں ہوئے تھے بدر میں، ان لوگوں کے اندر جذبہ تھا ایسے بھی کر کے ہم اس مرتبہ کیا کریں گے، لڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وہی جب نہیں آتی خاص کہ کیا کرنا، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہے، مشورہ کرنا۔ کیا کرنا، مشورہ۔ جہاں وہی آتی ہے وہاں مشورہ نہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور پہ وہی نہیں نازل ہوئی کہ آپ کو کہاں رہ کر کے مقابلہ کرنا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا۔ ہم مشورے میں اکثر نوجوان کی رائے یہ تھی کہ شہر سے باہر جا کر کیا کیا جائے، مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثروں کی رائے لی اور ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں شہر سے باہر جا کر کیا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا وقت تھا، جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ زرہ پہن کر کے نکلے، سمجھ۔ اب جب زرہ پہن کر کے نکلے، صحابہ میں آپس میں مشورہ ہوا، بات ہوئی، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی، شہر کے اندر رہ کر کے مقابلہ کرنا، اب ہماری رائے باہر ہے، باہر جا کر مقابلہ کرنی۔ اب ہماری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو ہم نے کیا کر دیا، اس کے اگینسٹ میں ہم چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے حساب سے چلنا چاہیے۔ تو جب زرہ پہن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، انہوں نے جب یہ بات رکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رائے کے مطابق شہر کے اندر ہی رہ کر کے مقابلہ کریں گے تو اچھا ہے، وہ جو ہماری جو رائے ہے وہ ہم واپس لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہتھیار پہن کر کے جب نکلتا ہے تو جنگ کیے بغیر اس کو اتارتا نہیں ہے، اس کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، اس کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ جب ہتھیار پہن کر کے باہر آ جائے تو بغیر جنگ کے واپس اپنے گھر جائے۔ اس کے لیے مطلب کیا، اب پہن لیا ہے، اب تو شہر سے باہر جا کر ہی کیا ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا جو سردار تھا، اس کی بھی رائے یہی تھی، کیا کہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے، بڑے بڑے بزرگ صحابہ، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، سب کی رائے کے خلاف اکثر نوجوانوں کی رائے کے مطابق، کیونکہ مشورہ ہے نا، مشورے کے حساب میں جو فیصلہ کیا جائے اس پہ عمل کرنا چاہے، آپ نکلے 1000 لشکر کے ساتھ۔ کتنے لشکر کے تھے؟ 1000۔ زرہ 100 آدمیوں کے پاس زرہ تھا، زرہ بولے تو سمجھ، لوہے کی جگہ، صرف 100 آدمی کے پاس۔ گھوڑا ایک تھا، صرف ایک گھوڑا، سمجھ۔ اور لشکر 1000 لشکر کے ساتھ آپ نکلتے۔ ابھی احد میدان، احد پہاڑ بڑا پہاڑ ہے، احد آج بھی ہے، 7-8 کلومیٹر کے لمبائی پہ ہے، 3 کلومیٹر چوڑا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے وہ۔ اس دامن میں آ کر کے وہ لوگ ٹھہرے تھے، کافروں کا لشکر 3000۔ یہ مسلمان اب وہاں جاتے ہیں، 1000 کا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو تھا، آپ نے ابھی سنا، اس کی رائے بھی کیا تھی، شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا۔ اس نے سوچا میری رائے کوئی مول نہیں، میں نے رائے دی تھی، اب میری رائے کے خلاف اکثر منافقین تھے، اس کی وجہ سے منافق سمجھتے ہیں نا، زبان سے مسلمان، اسلام، کلمہ، سب کچھ،
اندر میں کفر چھپائے ہوئے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر کے الگ ہو گیا۔ اس میں بھولے بھالے جو مسلمان تھے بیچارے، جو اس کے اثر و رسوخ کے اندر تھے، وہ لوگ بھی آ گئے، وہ لوگ بھی نکل کر چلے گئے۔ 300 آدمی اس طرح الگ ہو گئے۔ 1000 میں کتنے کم ہو گئے؟ 300۔ کتنے باقی؟ 700 باقی۔ تو 700 کا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد ہفتے کا دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے بعد لشکروں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اس زمانے کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر سے صبح نکل گئے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور مسلمانوں کو جنگ کی جو ٹھکانے تھے مسلمانوں کے لیے آپ مقرر کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ہی کر رہے تھے۔ سمجھ رہے؟ جنگ بدر میں بھی آپ ہی کمانڈر تھے، اس میں بھی آپ ہی کمانڈر تھے۔ تو کمانڈر کا کیا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، سب سمجھتے ہیں۔ فوج کو کس کو کہاں ٹھہرانا، کس کو کہاں ٹھہرانا۔ ایسے میں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تم لوگ یہاں ٹھہرو، تم لوگ یہاں ٹھہرو، لشکر کی ترتیب دے رہے تھے، لشکروں کا ٹھکانہ مقرر کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ 50 تیر اندازوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر، ٹیلا بولے تو ایک چھوٹا سا پہاڑ جیسا، سمجھ، اس کے اوپر آپ نے ان کو ٹھہرایا کہ یہاں پر ٹھہرنا، جب تک میں نہ کہوں وہاں سے نہیں ہٹنا۔ تو اس زمانے کو یاد کیجئے جب آپ صبح نکل رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے ٹھکانہ مقرر کر رہے تھے۔ کس کے لیے؟ للقتال، جنگ کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ سب کے مشورے سن بھی رہا تھا، سب کے دلوں کے جذبے کو بھی کیا کر رہا تھا؟ جان رہا تھا۔ سب کے اندر جذبہ تھا، سب کے اندر جذبہ تھا سوائے منافقین، ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ وہ کم ہمتی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ایسے میں 2 مسلمان قبیلے تھے، ایک بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ 2 قبیلے تھے، ان کا تعلق اوس اور خزرج سے تھا۔ اوس اور خزرج بار بار آپ سنے، پھر بھی آپ کو یاد دہانی کے لیے 2 بڑے قبیلے تھے، کافروں کے، مشرکوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت مسلمان ہو گئے، سمجھ رہے؟ لیکن رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کا اثر و رسوخ ان قبیلوں پر تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنائے، تب اس کے پیٹ میں جلن ہو رہی تھی، یہ حسد میں کیا کر رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ تو بنو حارثہ، بنو سلمہ، ان کا تعلق بھی اوس اور خزرج سے تھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن ابی جو سردار تھا منافقوں کا، پورے زمانے سے، تو اس کا اثر رسوخ ان کے اوپر بھی تھا، ان مسلمانوں کے اوپر قریب تھا کہ یہ لوگ بھی اس کی بات میں آ کر کے میدان چھوڑ کر کے اس کے ساتھ ہو لیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یاوری کی، ان کی مدد کی، کیونکہ ان کا دل صاف تھا، یہ منافقین نہیں تھے۔ اس کا ذکر ہے، فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا۔ اس زمانے کو بھی یاد کرو جب 2 جماعتیں تمہارے میں سے ارادہ کر چکے تھے کہ ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائیں گے، وہ کم ہمتی کا مظاہرہ کریں گے۔ کم ہمتی اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ انہوں نے کیا تھا، یعنی قریب تھا کہ بزدلی کا اور کم ہمتی کا مظاہرہ کر کے کیا ہو جاتے؟ مسلمانوں سے الگ ہو کر منافقوں کے ساتھ ہو لیتے، قریب تھا، اللہ نے فرمایا۔ لیکن واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا۔ مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا، سمجھ رہے؟ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی بات کو وہ نہیں آئے، وہ سوچنے لگے نہیں اس کی بات مانیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے، نہیں، ہماری تعداد کم ہونے دو، کچھ بھی ہونے دو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے مدد کے سہارے کیا کریں گے؟ جیتیں گے۔ اس طرح ان کی بات دل میں آ گئی، وہ لوگ کیا ہو گئے؟ مسلمانوں کے ساتھ جڑ گئے، ورنہ قریب تھا اس کی بات میں آ کر یہ مسلمان بھی کیا ہو جاتے؟ منافقوں کے ساتھ ہو جاتے۔ یہ اللہ نے فرمایا تم میں سے 2 جماعتیں ایسی تھی، یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ، لیکن بعد میں ان کے دل جم گئے اور مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے۔ واللہ ولیہما، آگے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کس پر نہیں؟ ہتھیاروں پر، گھوڑے پر، زرہ پر، اونٹوں پر، کھانے پینے پر نہ، تیاری جتنی کرنی ہے، کوشش جتنی کرنی ہے، لیکن انجام اللہ کے ہاتھ میں سمجھ کر اللہ پر بھروسہ کر کے کیا کرنا چاہیے؟ آگے بڑھنا چاہیے، ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فتح اور شکست، کامیابی اور ناکامی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کامیابی صبر اور تقوی کے بنیاد پر، ایمان کے بنیاد پر دیتے ہیں، کس کے بنیاد پر نہیں؟ لشکر کی بنیاد پر، تعداد کی بنیاد پر، میجرٹی کے بنیاد پر، ہتھیاروں کے بنیاد پر نہیں دیتے، نہیں سمجھے؟ بدر میں کیا ہوا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کو نہیں معلوم اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم ایک دم کمزور تھے، تو معلوم کیا ہوا؟ فتح اور شکست اللہ دیتے ہیں، کس کی بنیاد پہ فتح ملتی نہیں ہے؟ تعداد کی بنیاد پہ نہیں ملتی ہے، تمہاری تعداد زیادہ ہے یا کم ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تم سے جتنا ہو سکے تم کرو، اور صبر اور تقوی کا دامن کبھی مت چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے، مددگار ہے، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے؟ اب آگے تفصیل ہے، یہ صرف تمہیدی بات آپ کے سامنے آئی 2 آیتوں میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی، آگے قرآن کریم کی تفصیل بھی آپ انشاءاللہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ